جی تو نماز ایک چھوٹا حکم ہے، بڑا حکم ہے، اور اگر بڑا حکم ہے تو بڑا کیسے بنا، اور چھوٹا حکم ہے تو بتا دیجئے۔ میں جواب آپ ہی سے لینا نماز چاہتا میں ہوں، مجھے وہ آپ کے اصول کو لیب میں ڈالا ہے، ہمارے پاس ہے لیب، ٹھیک ہے، ہم نے آپ کے اصول کو لیب ٹیسٹ کرنا ہے، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، آپ نے کہا جی قرآن میں نہیں ہے، اس سے ثابت ہوا کہ قرآن میں اگر ہوگا تو مانیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے، تو ہم نے آپ سے سوال پوچھ لیا کہ بھائی اس اصول کو ہم جانچتے ہیں، بتائیں نماز کا جو طریقہ ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ تو لیب ٹیسٹ کے اندر ڈال رہا ہوں میں اصول، آپ اس کو ثابت کر دیجئے اصول کو، ہم مان لیں گے کہ بھائی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، قرآن میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بات تو غلط ہوگی۔ یا آپ نے اللہ کے اوپر کتنا بڑا الزام لگایا کہ اللہ حکم تو دے نماز کا، طریقہ نہ بتائے اور نہ بتا کے محفوظ رکھے، اور لوگ پریشان رہیں کہ یار نماز کا حکم تو ہے، پڑھیں کیسے؟ تو یہ تو اللہ کے اوپر الزام ہے میرے بھائی، یہ کچھ تو عقل نزول کا استعمال عیسیٰ، کریں۔ خروج دجال، ظہور مہدی کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں آپ انفارمیشن کے کہاں سے اصول ملی کو ہے؟ ہم نے اپنی لیب مشین میں ڈالا اور اس میں جو ہے یہ کووڈ پازیٹیو نکل کر آیا، اب کیا کریں اس کا؟ جی مارکونی صاحب جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں؟ ارے یہ تو وہ سائنٹسٹ ہے نا شاید۔ جی مسلمان ہوں۔ مسلمان ہے، اچھا اچھا، جی 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 آپ فرمائیے۔ کی بات ہوئی ہے مفتی صاحب ان کے ساتھ؟ اچھا ہوئی ہوگی، ٹھیک۔ جی میں نے پوچھنا تھا کہ یہ نزول عیسیٰ، خروج دجال اور ظہور مہدی، اس کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں تو رکعات کا بھی ذکر نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں آپ؟ جی جی تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ جیسے مسلمان پڑھتے ہیں۔ نہیں، وہ قرآن سے بتائیے نا۔ نہیں، میرا مطلب یہ ہے نہیں مطلب کہ میرا بالکل واضح ہے، میرا بھی مطلب وہی ہے جو آپ کا مطلب ہے۔ اب آپ ذرا قرآن سے بتائیں کہ نماز جو پڑھتے ہیں قرآن سے بتانی ہے پوری۔ جی نہیں، دیکھیے میں عرض کرنے لگا ہوں، میں آپ کی بات کا جی جواب دے رہا ہوں۔ جی جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیے ان ہوں کو کیسے ادا کرنا ہے وہ ہوں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا ہوں، دیا، اس کو عملی نمونہ بھی دے دیا۔ ٹھیک۔ لیکن یہ ذرا اس سے ہٹ کر ہے، یہ ایک بہت اب ذرا مجھے ایک بات امپورٹنٹ، بتائیے، نزول مسیح کا عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیں؟ نہیں اس کا تو باقاعدہ جو انفارمیشن ہے یہ خدا کی طرف سے ہونی چاہیے تھی۔ نہیں تو خدا کی طرف سے انفارمیشن تو نماز کی بھی ہونی چاہیے تھی نا، نماز تو دین کی بنیاد ہے، عماد الدین، دین کا ستون ہے، اس کی انفارمیشن اللہ کی طرف سے آ نہیں رہی ہے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عملی نمونہ دیا، تو چلو ٹھیک ہے ہم عملی نہیں نمونے کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ نماز کی جو حیت ہے، رکعات وغیرہ پوری، وہ اس لیے مانتے ہیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ دیا۔ اب ذرا خروج دجال اور نزول مسیح کا عملی نمونہ کیسے ہو وہ مجھے بتا دیجیے۔ نہیں عملی نمونہ نہیں، یہ ایک انفارمیشن ہے۔ یہ انفارمیشن کہاں سے آئی؟ تو وہ انفارمیشن کہاں سے آئی، وہ جو نماز والی ہے؟ دیکھیے یہ جن دو چیزوں کو آپ اس کا وہ کر رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں، یہ یہاں فٹ نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے مجھے ایک بتائیے کیسے بہت ہو رہی؟ بڑی ایک بہت بڑے حکم کو، ایک بہت بڑی بات کو، بہت بڑی انفارمیشن کو جی آپ سنت سے یا حدیث سے نہیں ملا سکتے۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، یہ جو بہت بڑی انفارمیشن بنی، وہ بڑی انفارمیشن کیسے بنی، میں وہی پوچھنا چاہ رہا نا۔ یہ آپ نے بہت کہا وہ بڑی بہت بات بڑی، ہے۔ ہاں بھائی بہت بڑی ہے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بنی کیسے بہت بڑی؟ دیکھیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، نہیں میں دجال کا نماز کی بات کر نکلنا۔ رہا ہوں کہ نماز جو ہے بہت بڑی انفارمیشن ہے یا بہت چھوٹی انفارمیشن ہے؟ دیکھیں یہ تو اس کو آپ دوسری طرف لے جا رہے ہیں نہیں میرا دوسری خیال طرف ہے نہیں، کہ بالکل صحیح سمت میں ایک دم سیدھے چلنے، بالکل بالکل ناک کی سیدھ میں۔ اب بتائیں وہ نماز کی جو انفارمیشن ہے وہ بڑی انفارمیشن ہے کہ چھوٹی انفارمیشن ہے؟ دیکھیے پھر یہ بات دائرے سے نکل جائے گی۔ نہیں نماز نہیں، کا ایک تو دم حکم دائرے کے اندر بہت چھوٹا سا دائرہ ہے، اسی کے اندر کھڑے۔ جی تو نماز ایک چھوٹا حکم ہے، بڑا حکم ہے، اور اگر بڑا حکم ہے تو بڑا کیسے بنا، اور چھوٹا حکم ہے تو بتا دیجئے۔ دیکھیں آپ اس کے جواب سے نا پہلو نہیں تہی کر رہے ہیں۔ میں جواب آپ ہی سے لینا چاہتا ہوں۔ آپ نماز میں کوئی مجھے پھنسا کے نہیں، کوئی نہیں اصلی پھنسا، سوال سے ہٹ رہے ہیں۔ آپ کے اصول کو لیب میں ڈالا ہے، ہمارے پاس ہے لیب، ٹھیک ہے، ہم نے آپ کے اصول کو لیب ٹیسٹ کرنا ہے، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، آپ نے کہا جی قرآن میں نہیں ہے، اس سے ثابت ہوا کہ قرآن میں اگر ہوگا تو مانیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے،
تو ہم نے آپ سے سوال پوچھ لیا کہ بھائی اس اصول کو ہم جانچتے ہیں، بتائیں نماز کا جو طریقہ ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ تو لیب ٹیسٹ کے اندر ڈال رہا ہوں میں اصول، آپ اس کو ثابت کر دیجیے اصول کو، ہم مان لیں گے کہ بھائی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، قرآن میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بات تو غلط ہوگی. اور یہ نماز کا ٹیسٹ اتنا امپورٹنٹ ہے، وہی قرآن یہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ دلیل دیتا ہے کہ لم نکو من المصلین. یہ اہل نار سے پوچھا جائے گا کہ نار میں کیوں گئے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز نہیں پڑھتے تھے، تو نماز وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ اس اصول کو ہم جانچ رہے ہیں، میں آپ کو نماز کی طرف نہیں لے گیا، اصول پر رہوں میں، آپ کے اصول کو جانچ رہا ہوں. جی دیکھیے بات یہ ہے، اس کا آپ سیدھی بات بتا دیں کہ اس کا سورس آف انکم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، نہیں سیدھی بات تو آپ کو کرنی ہے نا میرے بھائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک اصول دیا، یہ تو آپ کہیں کہ میرا اصول غلط ہے، قرآن میں ہونا ضروری نہیں ہے. اگر یہ مان لیتے ہیں تو بس بات ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ قرآن میں ہونا ضروری ہے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جو چیز آپ مانتے ہیں ساری کی ساری وہ قرآن میں دکھائیں. پھر ایک سمپل سی بات ہے نا، اتنا مشکل سوال نہیں کیا آپ سے. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جس میں حکم ہوتا ہے، جس میں بہت بڑی انفارمیشن ہوتی ہے، وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو نماز کا جو طریقہ ہے وہ بہت بڑی انفارمیشن ہے یا نہیں؟ نماز کا حکم خدا کی طرف سے ہے، اس کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے اور مسلمان نہیں ہولڈ آن ایک منٹ. اس کا طریقہ ایک بڑی چیز کو، اس کے طریقے کے بغیر تو نماز ادا ہو ہی نہیں سکتی. بھائی طریقہ نہ پتا ہو تو نماز کیسے ادا ہوگی؟ تو اب جو طریقہ ہے وہ ایک بڑی انفارمیشن ہے یا چھوٹی انفارمیشن ہے؟ چلیے آپ پھر یہ جواب دیجئے، کیا ہم نہیں، جواب تو آپ کو دینا ہے کہ نماز کا جو طریقہ ہے وہ بڑی انفارمیشن ہے کہ چھوٹی انفارمیشن ہے. پہلے اس کا جواب دے دیجیے پھر آگے چلیں گے. نماز کا کوئی طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیسے پڑھنی ہے. اچھا، نماز کا کوئی طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کیسے پڑھتے ہیں بھائی یا نہیں پڑھتے؟ دیکھیں میں تو پڑھ لیتا ہوں کہ پڑھ لیتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں ذرا بتائیں ہمیں. جی یہ تو بڑی زبردست بات ہوگی کہ ہمیں نماز کا کوئی طریقہ معلوم نہیں ہے اور پھر بھی پڑھتے ہیں. بالکل معلوم نہیں ہے. آپ نماز کے طریقے دیکھیں دنیا میں کتنے ہیں. نہیں آپ جو پڑھتے ہیں نا، آپ جو پڑھتے ہیں معلوم تو ہے نہیں. معلوم نہ ہونے کے باوجود آپ نماز پڑھتے ہیں، ذرا مجھے بتائیں کیسے پڑھتے ہیں اور کیوں پڑھتے ہیں اس طریقے پر. جی جیسے میرے ماں باپ پڑھتے تھے ویسے میں پڑھتا ہوں. تو ماں باپ نے گویا کہ آپ کو بتایا نماز کا طریقہ، اس لیے نماز کا طریقہ وہ ہے جو صحیح ہے. وہ صحیح اس لیے ہے چونکہ ماں باپ نے بتا دیا. ماں باپ نے غلط بھی تو بتایا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ سندھ کے کچھ پجاریوں کو دیکھ کر کہا ہو کہ یہ نماز ہے. نماز کا کوئی صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے کسی کو. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ آپ نے اللہ کے اوپر کتنا بڑا الزام لگایا کہ اللہ حکم تو دے نماز کا، طریقہ نہ بتائے اور نہ بتا کے محفوظ رکھے، اور لوگ پریشان رہے کہ یار نماز کا حکم تو ہے، پڑھیں کیسے؟ تو یہ تو اللہ کے اوپر الزام ہے میرے بھائی. تو کچھ تو عقل کا استعمال کریں. خروج دجال ظہور مہدی کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں میں تو نماز کے اس طریقے کی بات کر رہا ہوں جو آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں. اللہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ انکار حدیث کے چکر میں آپ انکار قرآن بلکہ انکار حکمت خدا پر آ گئے. آپ بھی انکار خدا کر رہے ہیں محترم، آپ ان کا جواب نہیں دے رہے. یہ انفارمیشن کہاں سے ملی ہے؟ ہم نے اپنی لیب مشین میں ڈالا اور اس میں جو ہے یہ کووڈ پازیٹیو نکل کر آیا. اب کیا کریں اس کا؟ اچھا مجھے یہ بتائیے، کل کو انسان کسی دوسرے پلانٹ پر چلا جائے تو وہاں نماز کیسے پڑھے گا؟ تو وہ یہیں سے سیکھ کر جائے گا نا، وہ تو یہیں سے سیکھ کر جائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا لیکن طریقہ نہیں بتایا، تو یہ تو ناانصافی ہے نا اللہ کے تعلق سے. ویسے حضرت آپ نے نماز کی بات کی، میں تھوڑا سا اور آگے جانا چاہتا ہوں. فصل لیلی ربی کا ونہر، مارکونی صاحب، یہ جو حضرت نے تو بات کر دی صلات کے حوالے سے، میں نہر پہ آ جاتا ہوں. سورہ انا اعطیناک الکوثر کی یہ نہر میں اگر آپ کو دعوت دوں گھر پہ اور ایک کتا نہر کر کے آپ کو کھلا دوں تو کیا آپ کھانا پسند کریں گے؟ ادھر ادھر نہ جائیں، میرے سوال پر آ جائیں. میں آپ کے سوال کا جواب دیں. یہ بتائیں کہ یہ انفارمیشن اپنے موضوع پر ہے بھائی، اپنے موضوع پر ہے. ہم تو یہاں اصولی علاج کرتے ہیں. ہم یہاں جو لگاتے ہیں نا وہ بالکل ایک دم فائنل کتا نہر کر کے میں نے
دعوت کے لیے بلایا بہت اچھے سے، اس کی جو ہے نا گارنشنگ بھی کی میں نے، لیموں بھی ڈالا، ہاں باربیکیو کر دیا، آپ کو بلایا. اب آپ کھا نہیں رہے، ہاتھ نہیں بڑھا رہے، تو میں آپ سے یہی کہوں گا نا کہ قرآن سے ثابت کر دیں کہ بھائی آپ کیوں نہیں کھا رہے، آپ اس کو کیوں نجس سمجھ رہے ہیں. نہیں یہ کر دیں گے نا ثابت مفتی صاحب بصارت بھائی، قرآن میں تو کتے کا ذکر ہے تو کھا لیں گے. ادھر ادھر یہ کتے کا ذکر کتے پر نہ جائے، مجھے نزول عیسیٰ، خروج دجال، ظہور مہدی کی انفارمیشن بتائیے. ہاں بالکل بتا دی آپ کو کہ بالکل جیسے آپ کو نماز کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے اور آپ آج تک یہ نہیں پتا لگا پائے کہ نماز صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں، اور آپ نے اللہ کے اوپر الزام لگا دیا کہ اس نے نماز کا طریقہ نہیں بتایا ہے، تو اگر میں آپ کو انفارمیشن بتا بھی دوں نا خروج مہدی کی اور ظہور نزول عیسیٰ کی، تو آپ بالکل ایسے ہی کہیں گے جیسے آپ کے اماں ابا نے آپ کو نماز کا طریقہ بتا دیا، تو اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. تو پھر ایسے ڈیبیٹ کرنے سے کیا فائدہ؟ ہم تو یہاں اصولی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اصولی بات کرتے ہیں. تو چلیں، آپ کے ترکش میں اتنے ہی تیر تھے، وہ سارے استعمال ہو گئے میرے بھائی. انشاءاللہ پھر بات کریں گے. جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، بلکہ ہداکم اللہ.